اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی کے ٹائم پہ لوگ جو ہے رشتہ داروں کو بہت طعنہ مارتے کہ اپنوں سے جو ہے دوری رہنا چاہیے اور رشتہ داروں سے جو ہے دوری بنا کر رکھنا چاہیے. ساری تکلیفوں کی جڑ جو ہے رشتہ دار اور قریبی جی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو. رشتہ دار کا کیا مقام ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کرنے کو کہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے، شریعت نے. تو میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. دو چیزیں ہو گئی. یعنی عام غریبوں کو صدقہ کرنا کیا ہے؟ صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر رشتہ داروں کو صدقہ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ داری اچھے سلوک کا برتاؤ بھی، رشتہ داری کا بھی ثواب الگ سے ملے گا. تو دو چیزیں ہو گئی، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ کا بھی ثواب ملے گا. فائدہ: جہاں تک اہل قرابت اور رشتہ داروں کا تعلق ہے ان پر صدقہ عام غربا سے صدقہ پر مقدم ہے اور افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مختلف روایات میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون بھی بہت کثرت سے نقل کیا گیا ہے، یعنی بہت کثرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایک اشرفی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرے. ایک اشرفی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ایک اشرفی تو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے. اور ایک اشرفی تو کسی فقیر کو دے اور ایک اشرفی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. ان میں سب سے افضل یہی ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیے، بشرطے کہ محض اللہ کے واسطے خرچ کیا جائے اور وہ ضرورت مند بھی ہو. یعنی ہماری نیت اللہ کے واسطے ہو اور جس کو دے رہے ہیں، جس رشتہ دار کو، جس قریبی کو، وہ ضرورت مند بھی ہو. ایسا نہیں ہو کہ بس دے رہے، اس کا بھرا ہے پھر بھی ہم اس کو دے رہے. تو ضرورت مند بھی ہونا چاہیے اور ہماری نیت خالص اللہ کے واسطے بھی ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی آزاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کرنے کی ترغیب دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رضی اللہ عنہ اور فقراء صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہیں. ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. تمہاری مالی حالت کمزور ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ دریافت کر لو کہ میں صدقہ کا مال تمہیں دے دوں تو یہ کافی ہے یا نہیں. یعنی اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو ہم عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ہے ترغیب دی ہے، لیکن تمہاری حالت جو ہے مالی حالت کمزور ہے، تو آپ جا کے نبی علیہ السلام کے دربار میں عرض کرے. کیا عرض کرے؟ یعنی پوچھ لو میں صدقہ کا مال تمہیں دے دوں تو کافی ہے یا نہیں. یعنی بیوی اگر شوہر کو صدقے کا مال دے دے تو یہ کافی ہے یا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم خود ہی جا کر دریافت کر لو، کیونکہ ان کو شرم آ رہی تھی کہ ان کو اپنی ذات کے لیے دریافت کرنے میں غالباً حجاب اور خود غرضی کا خیال ہو گیا ہوگا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. وہاں دروازے پر دیکھا کہ ایک اور عورت بھی کھڑی ہے اور وہ بھی یہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے دریافت کرنے کی ہمت نہ ہوئی. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے ان سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دے
کہ دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ دریافت کرتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خاوندوں پر اور جو یتیم بچے پہلے خاوندوں سے ان کے پاس ہے ان پر صدقہ کر دے تو یہ کافی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون عورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک فلاں عورت انصاریہ ہے اور ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور قرابت کا بھی، رشتہ داری کا الگ سے ثواب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے کسی بھائی کی 1 درہم سے مدد کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے دوسرے پر 20 درہم خرچ کرنے سے، یعنی میں اپنے کسی رشتہ دار پر، کسی بھائی پر، کسی قریب والے پر 1 درہم خرچ کروں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی عام غربا پر 20 درہم خرچ کروں خرچ کرنے سے، اور میں اس پر 100 درہم خرچ کر دوں یہ زیادہ محبوب ہے ایک غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی خود ضرورت مند ہو تو وہ مقدم ہے، یعنی خود ضرورت مند ہو تو وہ مقدم ہے، جب اپنے سے زائد ہو تو عیال مقدم ہے، یعنی اپنے سے جو نیچے عیال ہے جن کے جو اس کی ماتحتی میں ہے وہ جو ہے مقدم ہے، اس سے زائد ہو تو دوسرے رشتہ دار مقدم ہیں، جو قریب کے دوسرے رشتہ دار ہیں اس سے بچتا ہے تو ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، وہ مقدم ہے، ان سے زائد ہو تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ یہ مضمون کنز الاعمال وغیرہ میں کئی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو مؤخر کرنا جب ہی ہے جب کہ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو احتیاج زیادہ ہو، اور اگر اپنے سے زیادہ محتاج دوسرے ہو یہ خود باوجود احتیاج کے صبر پر قادر ہے اور اللہ پر اعتماد کامل ہے تو دوسروں کو مقدم کر دینا کمال کا درجہ ہے۔ یعنی یہ حضرت کہہ رہے کہ اگر اپنے کو ضرورت ہے لیکن اپنے اللہ پر اعتماد ہمارا ہے اور جو ہے ہم صبر کر سکتے تو دوسروں پر خرچ کر دینا چاہیے، یہ جو ہے زیادہ جو ہے درجے کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنے اندر صبر کا تحمل بھی ہونا چاہیے۔ پہلے فصل کی آیات نمبر 28 پر وَيَثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے ذیل میں یہ مضمون مفصل گزر چکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اولاد تھی قصہ سناؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا اور اپنی بیوی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا رہے ہیں۔ وہ میرے گھر رہتی تھی، خود چکی پیستی جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے، خود پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے مشکیزہ کی رگڑ سے بدن پر رسی کے نشان پڑ گئے، خود گھر میں جھاڑو وغیرہ دیتی جس سے کپڑے میلے رہتے، خود کھانا پکاتی جس سے دھوئیں کے اثر سے کپڑے کالے رہتے، غرض ہر قسم کی مشقتیں اٹھاتی رہتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باندی غلام وغیرہ آئے تو میں نے کہا تم بھی جا کر ایک خادم مانگ لو کہ اس سے مشقت سے کچھ امن ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہاں کچھ مجمع تھا، شرم کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکی، واپس چلی آئیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ فاطمہ کل کیا کہنے گئی تھی؟ وہ تو شرم کی وجہ سے چپکی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ساری حالت پانی وغیرہ بھرنے کی بیان کر کے عرض کیا کہ میں نے ان کو بھیجا تھا کہ ایک خادم آپ سے مانگ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ جب سونے لیٹا کرو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر یہ پڑھا کرو، یہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو ہے اس تسبیح کو
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ملے تو اس تسبیح کا نام جو ہے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اس قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا کہ میں تمہیں ایسی حالت میں ہرگز نہیں دے سکتا کہ اہل صفہ کے پیٹ بھوک کی وجہ سے لپٹ رہے ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچ سمجھ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔